شرف محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشرها برحمته وابتلاه بسخور ميدان عرشه الصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشهد ومن هادي البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة ألا بها سره بهجة الكافية وموجة الشافية أرسله بالدين المشهور والألم الماسور ونور الشاطئ والضياء الأمين سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بماء النجوم وإنه لقسم الله تعالى العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلى الله عليه محمد محترم سامعین کرام، حضرت سید الشہداء ماتم دارین حضور کربلا اشاعرہ محمد کی خواجہ جماعت شیعہ اثنا عشری مدرسہ پارٹی کی جانب سے حسینی ہال میں آج کی یہ 8ویں مجلس ہے جس کو اختتام کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ جو گزارشات معاوضات میں نے کلام کی خدمت عالیہ میں عطیہ استعمال کیے تھے یقیناً وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوئی۔ کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کی اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے عظمت اہل بیت اور عظمت قرآن کے سلسلے میں ارشاد فرما رہا۔ ہماری ان مجالس کا عنوان ٹاپک موضوع ہے عظمت اہل بیت اور عظمت قرآن۔ اس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بلا اقسم بماء النجوم، کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی، اس کیوڑی کی، اس در کی جس پر ستارہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ قسم اللہ تعالیٰ عظیم، انسانوں جان لو سمجھ لو یہ قسم بہت عظیم ہے۔ اور پھر تعارف کرایا قرآن مجید کا، بلا شبہ لا ہے یہ قرآن کریم ہے، کرامتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، لیکن ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور جس چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس پہ کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے ہر طریقے سے مطہر قرار دیا ہے۔ آپ روزانہ اسی آیت کے تحت مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جو مرتبہ، جو عزت، جو رفعت، جو بلندی، جو شان اہل بیت علیہ السلام کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے، نہ کسی انسان کی ہے نہ کسی نبی کی ہے۔ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو الگ رکھا، الگ منزل پہ رکھا، الگ مقام پر رکھا۔ توجہ ہے مطلب جو عظمت اہل بیت علیہ السلام کی ہے وہی عظمت قرآن کی ہے۔ توجہ ہے نا، وہی عظمت قرآن کی ہے۔ نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہے۔ جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ آج آپ تشریف فرما ہے، جگہ جگہ حضرت عباس کے مسائل و فضائل آپ سن رہے ہیں۔ یہ مخصوص مجلس ہے، حضرت عباس سے متعلق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ گزارشات اور کچھ معروضات اور کچھ واقعات حضرت عباس کی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، لیکن اس کے لیے ایک تمہید ہوتی ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ حضرت عباس ہر کسی کو آسانی سے نہیں ملتے۔ توجہ ہے، علی کو بھی دعا سے ملیں گے عباس،
توجہ سوال محمد والے محمد پر بابا عباس بہت بڑی بلندی کا نام ہے، عباس بہت بڑی ہستی کا نام ہے. توجہ محترم، آپ کتابیں پڑھ لیجیے، قرآن اٹھا لیجیے، آپ علماء کو سن لیجیے، آپ تاریخ پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا ہر نبی نے دعا کی ہے علی ہمارا امام بنے. توجہ ہے، ہر نبی نے دعا کی ہے علی ہمارا آقا بنے. علی کی تمنا سب نے کی ہے. نوح نے دعا کی، تمنا کی علی ہمارا آقا بنے، علی ہمارا مولا بنے. ابراہیم نے تمنا کی علی ہمارا آقا بنے. موسیٰ نے تمنا کی علی ہمارا آقا بنے. عیسیٰ نے تمنا کی علی ہمارا آقا بنے. سورج نے تمنا کی علی ہمارا امام بنے. چاند نے تمنا کی علی ہمیں ہمارا آقا بنے. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ کیا تمنا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا پکار کر کہہ رہا ہے؟ علی ہمارے مولا بنے، علی ہمارے مولا بنے. جس کی کائنات تمنا کرے اسے علی کہتے ہیں. علی جس کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں. عباس بہت بڑی ہستی کا نام ہے. میں آپ کو بتاؤں عباس کیسے. علی نے نماز شب میں حضرت عباس کو مانگا ہے. لیکن آپ کو بہت منزل دور جانا ہے. آپ کو حضرت عباس کو نماز شب میں مانگا ہے. پوری توجہ چاہوں گا کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے. یعنی علی نے بتا دیا اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو نماز شب پڑھو. توجہ چاہوں گا اگر آپ کو معراج پر جانا ہو، ترقی کرنی ہو، آپ کو مال کمانا ہے، یا آپ کو اولاد چاہیے ہے، یا کسی منزل پہ آپ کو پہنچنا ہے تو آپ نماز شب پڑھے. نماز شب کی بڑی اہمیت ہے. علی نے عباس کو نماز شب میں مانگا. اور کس طریقے سے مانگا، کس شان سے مانگا. توجہ ہے مطلب کس شان سے مانگا. اور جب علی کی دعا بارگاہ الہی میں پہنچی تو ایک مرتبہ ایک وجود کو دیکھا. حضرت عباس کی وجود ایک مرتبہ ظاہر ہوا اور ایک مرتبہ اللہ نے اس وجود کو دیکھا، پیکر وفا کو دیکھا. علی کی دعا مشکل ہونے لگی. جب علی کی دعا مشکل ہوئی اللہ نے اس وجود کو دیکھا. دیکھا حضرت عباس کے فضائل ہے، اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس تجھے مجھ سے اس نے مانگا ہے. توجہ ہے، اس نے مانگا ہے جو میرا ولی ہے، جو میرا ولی ہے. میرے ہاتھ اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس کا نفس نفس اللہ ہے. تو اس کا نفس نفس اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے. تجھے علی نے مانگا ہے. عباس میں تجھے جان ہوں، سب کچھ تیرے بابا کو دے چکا ہے. اگر میرا چہرہ دیکھنا ہو علی کا چہرہ دیکھ لو، میرے ہاتھ دیکھنے ہو علی کے ہاتھ دیکھ لو. یعنی علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، علی کا نفس نفس اللہ ہے. اس نے مانگا ہے سب کچھ تیرے بابا کو دے چکا. عباس میرے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے، لیکن تجھے میں کیا کروں. عباس میں تجھے کیا پوچھنا سنیے گا، میں تجھے کیا کروں. عباس تجھ میں اور مجھ میں ایک حصے داری ہے، میں تجھے اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہوں. عباس میں بھی بغیر ہاتھوں کا، تو بھی بغیر ہاتھوں کا نہیں ہو کیا ہوتے، میری بغیر ہاتھوں کا، تو بھی بغیر ہاتھوں کا. میں بھی قیامت تک بغیر ہاتھوں کے دنیا کو عطا کرتا رہوں گا. تو بھی قیامت تک بغیر ہاتھوں کے دنیا کو عطا کرتا رہے گا. تمہیں بغیر ہاتھوں کے کائنات کو عطا کرتا رہے گا. آپ تاریخ پڑھ لیجیے، میں تمہیں جاؤں گا، آپ تاریخ پڑھ لیجیے. حضرت عباس بغیر ہاتھوں کے کائنات کو بانٹنے ہیں. بچہ ہو اس کو بھی دیتے ہیں، جوان ہو اس کو بھی دیتے ہیں. کوئی ہماری ماں منت مانے، حضرت عباس کسی کی منت کو رائگا نہیں کرتے، پورا کرتے ہیں اور تو جواب پورا کرتے ہیں. حضرت عباس اس لیے علی کی دعا ہے، حسین کے بھائی ہے، سکائے سکینہ ہے. تو جاؤں سکائے سکینہ ہے. آپ کائنات کا مطالعہ کر لیجیے، کتابوں کو اٹھا لیجیے. سب نے علم اٹھائے لیکن کوئی علمدار نہ کہلایا. حمزہ نے علم اٹھایا، علمدار نہ کہلائے. تو جاؤں گا جعفر نے علم اٹھایا، علمدار نہ کہلائے. حیدر کرار نے علم اٹھایا، علمدار نہ کہلائے. جو حضرت عباس علمدار جو بنے اس لیے کہ سب نے ہاتھوں سے علم اٹھایا. حضرت عباس نے بغیر ہاتھوں کے علم کو اٹھایا. سلوات محمد والے محمد پر بارک اللہ. آپ کے جذبے کو سلام کر کے حضرت عباس آسانی سے ایسا نہیں ہوتا. سنیے گا عباس
کتنی بڑی عظمت کا نام ہے. میں چاہتا ہوں کہ پوری مجلس جناب عباس کے موضوع پر ان کے فضائل پر تمام کرو. سنیے گا حضرت عباس کتنی آسانی سے آپ نے سن گیا ہے جملے کو کہ حضرت عباس کا مرتبہ کیا ہے, عظمت کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک بس منظر دکھاتا ہوں آپ کو. حضرت عباس کو ملا تھا جناب عباس کیسے دنیا میں تشریف لائے. توجہ ہے کیسے آئے, پوری توجہ میرے سے. جناب عباس کے نانا جناب نظام, جناب عباس کے نانا اپنے باغ میں سو رہے ہیں. کیا آپ احمد رہیے گا, سو رہے ہیں. اور جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا, اور جب خواب دیکھا تو انہوں نے کیا دیکھا, آسمان سے ایک قطرہ چلا, ان کے ہاتھوں پر وہ قطرہ آیا, ایسے ہاتھوں پر آیا. اور آنے کے بعد جناب نظام خواب دیکھ رہے کہ یہ قطرہ کہاں سے آیا ہے, کس نے بھیجا ہے. دیکھیے خواب دیکھ رہے ہیں کس نے بھیجا ہے. ایک نقاب پوش گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آئے, اور آنے کے بعد کہا اعلان, یہ قطرہ آسمان سے تمہارے پاس جو آیا ہے یہ ایک موتی ہے. کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ اس کا مطلب ہمیں معلوم ہے یہ موتی بڑا قیمتی موتی ہے. توجہ ہے, بڑا قیمتی موتی ہے. کہ اس کی قیمت ہمیں پتا ہے, کہ اس کی قیمت کیا ہے. کہ یہ مجھے موتی دے دو, کہ میں اس موتی کو نہیں دے سکتا جب تک مجھے اس کی قیمت نہ پتا چلے. اس کی قیمت کیا ہے, کہ یہ موتی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. کہ کیا مطلب, کہ تمہارے یہاں ایک بیٹی ہوگی, ایک بیٹی ہوگی, اور وہ بیٹی دنیا کے سب سے عظیم انسان سے اس کا عقد ہوگا, اس کی شادی ہوگی, اور اس سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا. جس کا نام عباس ہوگا, جو تمہارے نام کو قیامت تک باقی رکھے گا, جو تمہیں مٹنے نہیں دے گا, جو تمہیں مٹنے نہیں دے گا. نظام نے خواب کو دیکھا اور خواب سے بیدار ہوئے, اور بیدار ہونے کے بعد گھر آئے. گھر آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا جس کا نام سمامہ تھا, جناب عباس کی نانی سے کہا کہ اللہ ہمیں ایک بیٹی دے گا, اس سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا, اور وہ ہمارے نام کو باقی رکھے گا. اچھا یہ بتاؤ, اگر اللہ نے ہمیں بیٹی دی, دیکھیں جملے کو سمجھیے گا, آپ انشاءاللہ محسوس ہوں گے. یہاں سے پتا چلا کہ یہ خاندان محب اہل بیت تھا. اس خاندان کے دل میں حسن کی محبت تھی, اس خاندان کے دل میں حسین کی محبت تھی, اس خاندان کے دل میں رسول کی محبت تھی. اچھا یہ بتاؤ, اگر اللہ نے ہمیں بیٹی دی اس کے نام کیا رکھو گی. ایک مرتبہ سوچا, مسکرائی, اور مسکرانے کے بعد کہا اگر اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہم اس کا نام وہ رکھیں گے جو رسول نے اپنی بیٹی کا رکھا تھا, کہا فاطمہ. کیا رکھیں گے, فاطمہ. پوری توجہ میرے سے. کیا تمنا کی علی نے, کیا تمنا کی بھیا عقیل, میری شادی ایسے گھر میں کرو جہاں سے بہادر بیٹا پیدا ہو. پوری توجہ چاہوں گا. جناب عباس کے نام کون, جناب نظام. نانی کا نام کیا تھا, سمامہ. نانی جناب عباس کی سمامہ, نانا کا نام نظام. نظام کہتے ہیں چوڑے سینے والے کو. عرب میں نظام اپنے میں کسے کہتے ہیں, جس کا سینہ چوڑا ہو اسے کہتے ہیں نظام. اور نظام کے والد کون تھے, ربی. ان کے والد عامر. جناب عباس کے پرنامہ کی بات کر رہا ہوں. جناب عامر یہ بہت بڑے بہادر تھے, اور اتنے بڑے بہادر تھے جناب عامر, لوگ ان کی بہادری کی قسم کھاتے تھے. ان کی تلوار جب میدان میں چمکتی تھی تو لوگ بھاگ جاتے تھے. اور ان کی بہادری کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ تلواروں پر جناب عامر کا نام لکھتے تھے, جناب عباس کے پرنامہ کا نام لوگ تلواروں پر لکھتے تھے, عامر کا نام لکھا جاتا تھا. یعنی عرب میں جو سب سے بڑا بہادر ہوتا تھا اس کا نام تلواروں پر لوگ لکھتے تھے. اس زمانے تک جناب عامر کا نام تلواروں پہ لکھا گیا, بہت زمانے تک لکھا گیا. جملہ سنیے گا, بہت زمانے تک لکھا جاتا رہا. لیکن تاریخ بتاتی ہے جب ایک ہجری کو جنگ بدر ہوئی اور علی کی تلوار جنگ بدر میں چمکی, تاریخ بتاتی ہے عامر کا نام تلوار سے کاٹا گیا. تلواروں پر علی کا نام آیا, نہیں کیا تلواروں پر علی کا نام آیا. نظام کا نام, عامر کا نام تلوار سے
भैया की मेरी शादी एक ऐसे घर में करो जहाँ से एक बहादुर बेटा पैदा हो। उसकी वजह क्या है? मुझे सुनिए वजह क्या है? इसलिए कि जब अब्बास हुसैन के बराबर में खड़े हो तो अब्बास का सामना झुके, सुनिएगा, अब्बास का सामना झुके तो इसलिए कि हुसैन का नाना भी बहादुर, हुसैन का बाबा भी बहादुर। अब्बास जब हुसैन के बराबर में खड़े हो तो फख्र से कह सके मेरा बाप भी बहादुर, मेरा नाना भी बहादुर। आगे तशरीफ लाइए भाई, आगे आ जाइए और सलवात भेजते हुए आइए आगे। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए नौजवानों, मेरे बुजुर्गों को आपको एक बात बता देता हूँ। जनाब अब्बास की ये मजलिस मखसूस और इसमें बिल्कुल भी आप हजरात सुस्ती से ना सुनिएगा, इसलिए कि शहजादी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा फरमाती है जब भी जहाँ भी मेरे बेटे अब्बास के फज़ाइल बयान होते हैं और मसाइल बयान होते हैं, मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ लेकिन उस मजलिस में जरूर आते हैं। मतलब उस मजलिस में जरूर आते। अब सुनिएगा भैया क्या किसी के ननिहाल पर बात होगी तारीख इस्लाम में, जब ननिहाल का नहीं मालूम है तवज्जो है। ये अब्बास के नाना के फज़ाइल हैं, नाना के अभी तो आप दादा के सुनेंगे और बाबा के सुनेंगे। पूरी बात चाहूंगा क्या किसी को आप मुझे मान से बताइए अब्बास के नाम में एक ऐसी बरकत है, एक ऐसा असर है, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, माँ हो, बहन हो, जब भी अब्बास का नाम जबान पर आता है या आलम को देखते हैं आप, अजीब हालत हो जाती है, इंसान जज्बात में आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। ऐसे नाम में बरकत है साहब और ऐसा असर है, बिगड़े हुए काम समझ जाते हैं। गाजी अब्बास का नाम आते ही तो इसलिए ये नाम बड़ा कीमती नाम है। ये नाम जनाब सैयदा ने रखा है, क्यों? इसलिए कि कायनात को जनाब अब्बास पे फख्र है, जनाब आदम को जनाब अब्बास पे फख्र है। क्यों जनाब आदम को फख्र है? कि हम उस बेटे के बाप हैं जिसका बाप मेरा बाप है। आए हजरत अली हमारे बाप है। जनाब नूह को जनाब अब्बास पे फख्र, क्यों फख्र है? इसलिए कि मैंने लकड़ी का सफीना चलाया, अब्बास ने हुसैन का सफीना चलाया। जुमला कहा है, बड़ा कीमती जुमला है। हुसैन अब्बास ने हुसैन का सफीना चलाया, बड़े फजाइल साहब सुनिएगा मेरे जो जनाब अब्बास किसे कहते हैं, बड़ी अजीब व गरीब मंजिल आने वाली। कहा भैया की ऐसे घर में मेरी शादी हो जहां से बहादुर बेटा पैदा। ये जुमला कहा अरब में सिर्फ एक ही खानदान है जिसको बनी किलाब कहते हैं, बहुत बड़ा बहादुर खानदान है। भाई अली आप वहां शादी करें, मैं रिश्ता लेके जाता हूँ। हिजाम के घर चले, देखिए सुनिएगा, हिजाम के घर हजरत अकील चले। जैसे चले इधर जनाबे उम्मुल बनीन फातिमा किलाबिया ख्वाब देख रही है। क्या ख्वाब देख रही है? देखिए अली की तमन्ना को मिलाइए जनाबे उम्मुल बनीन से। इधर ख्वाब देख रही है क्या? चौदहवीं का चांद आसमान पे मुस्कुरा रहा है, 3 सितारे उसका तवाफ कर रहे हैं। आसमान से चांद टूटा, मेरी आगोश में आ गया, 3 सितारे टूटे, आगोश में आ गए। उम्मुल बनीन ने ख्वाब देखा, बेदार हुई और बेदार होने के बाद माँ के पास आई। कहा माँ मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? कि आसमान पर 14 का चांद मुस्कुरा रहा हो, 3 सितारे उसका तवाफ कर रहे हैं। अम्मा ये माजरा क्या है? काबे की पड़ता हो, किसी नजूमी के पास चलते हैं। नजूमी के पास आई तो उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ बहुत जल्द किसी अजीम इंसान का रिश्ता आने वाला हो। तुम्हारे यहाँ जब रिश्ता आएगा तुम्हारी बेटी वहां जाएगी, उससे 4 बेटे होंगे, एक बेटा चांद जैसा होगा। अरे भाई एक बेटा चांद जैसा होगा, 3 बेटे सितारे जैसे होंगे। आपने गौर नहीं किया, चांद जैसा होगा। अरे चांद किसे कहते हैं? तो बताऊंगा, यानी कमरे बनी हाशिम। अरे बनी हाशिम का चांद तारीख बताती है। अब जैसे इतना जुमला कहा, घर वापस पलट के आई, माँ बेटी आई, दरवाजा बंद किया, कुछ देर
ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا ابو طالب کے بیٹے کیسے سہمت کی ہے؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا کہ ہم آئے ہیں کسی ضروری کام سے آئے ہیں. گھر کے اندر گیا ایک مسند بچھائی. سنیے گا قسم خدا کی عجیب و غریب منزل ہے. ایک مسند بچھائی غازی کے بجائے ہے. حضرت عباس ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے. پر سنیے گا مسند کو بچھائی اور بچھانے کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا. فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ ہم رشتہ لائے ہیں. جس کا رشتہ لائے ہیں کہ اپنے بھائی علی کا رشتہ لائے ہیں. کہ کس سے لائے ہیں؟ کہ آپ کی بیٹی سے لائے ہیں. تو ایک مرتبہ نام سنا, علی کا نام سنا. سننے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور رکھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا کون انکار کر سکتا ہے, کون انکار کر سکتا ہے علی کے رشتے کے لیے. رسول کا داماد اب میرا داماد بنے گا. مالک کی جنت اب میرا داماد بنے گا. بتائیں سنیے گا جناب نظام کی زبانی تو جاؤں گا. رسول کا داماد اب میرا داماد بنے گا. مالک کی جنت اب میرا داماد بنے گا. وہ علی جس کو رسول کے دوست پر معراج ہوئی وہ میرا داماد بنے گا. فاطمہ کا شوہر اب میرا داماد بنے گا. حسنین کا بابا اب میرا داماد بنے گا. اور جاؤں گا قاسم النائب الجنہ اب میرا داماد بنے گا. کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ اب میں راضی ہوں. کہ اپنے گھر میں جا کر پوچھو. تو ایک مرتبہ زوجہ کے پاس آیا اور کہا مبارک ہو, مبارک ہو. کہ کیا بات ہے؟ نظام بڑے خوش ہو رہے ہو. کہ علی کے بھائی یقین آئے ہیں رشتہ لے کر. جس کا رشتہ لائے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ لائے ہیں. کس سے لائے ہیں؟ کس سے لائے ہیں؟ کہ علی سے لائے ہیں. اب سنیے گا ماں نے کیا جملہ کہا. ماں نے ایک مرتبہ سر کو سجدے میں رکھا اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا میں اسی لیے شہزادی فاطمہ زہرا کی محبت کا کم پڑھتی ہوں. شہزادی فاطمہ زہرا نے مجھے جنت میں یاد رکھا, مجھے جنت میں یاد رکھا. اور ایک مرتبہ چھوڑی اور چھوڑ کر کہا وہ علی جو خطیب منبر سلوی ہے, وہ علی جو عالم علم لدنی ہے, وہ علی جو منزلت ہارونی ہے, وہ علی جو عارف موازن عرب و سلم ہے, وہ علی جو عمود الاسلام ہے, وہ علی جو فاتح خیبر ہے. دیکھیں معنی کیا ہے یہ. وہ علی جو فاتح خیبر ہے, وہ علی جو استاد جبرائیل ہے, وہ علی جو مولا پیغمبر ہے, وہ علی جس کو خطیب میں اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, وہ علی ہمارا داماد بنے گا. اے نانی جھومنے لگی, سمامہ جھومنے لگی, اپنی بیٹی کے قریب آئی, سینے سے لگایا. بیٹی تو خوش نصیب ہے, تیرا رشتہ علی سے آیا. جملہ اپنے آپ میں غور نہیں کیا. تو خوش نصیب ہے, تیرا رشتہ علی سے آیا ہے. علی کا نام سنا تو مادہ ام المؤمنین کہتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی, میں سوئی تھی, ایک نقاب پوش بیوی میرے قریب آ کر کہا تھا ام المؤمنین فاطمہ تم خوش نصیب ہو, تمہارے یہاں ہمارے شوہر کا رشتہ آنے والا ہے. وہ کوئی اور نہیں تھی, مادر حسنین خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا. چلوالے محمد والے محمد کا والے بلند ترین نعرہ لگائیے نا, دو ہاتھ بلند کر کے بتاتی ہے بیٹی آج ہم اور ہماری قوم, ہمارا قبیلہ فخر عرب ہو گیا, جو ہے فخر عرب ہو گیا. علی سے عقد ہوا. اب سنیے گا ولادت 1 سال کے بعد تمنائے علی کا ثمر ظاہر ہوا. حضرت عباس وجود میں آئے اور جیسی حضرت عباس کی ولادت ہوئی مولا علی مسجد تشریف فرما تھے. ایک مرتبہ جناب پیغمبر دوڑے آئے, یا علی مبارک ہو, آپ کے یہاں بیٹا آیا ہے, بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. علی نے سنا, سر کو سجدے میں رکھا. اب تاریخ بتاتی ہے علی گھر کی طرف چلے نہیں, علی دوڑے. حضرت عباس سنیے گا, علی چلے نہیں, علی دوڑے اور دوڑ کر گھر داخل ہوئے. اور داخل ہونے کے بعد علی نے سلام کیا. جملہ سنیے گا, سلام کیا. علی نے سلام کا جواب دیا کہ یا علی مبارک کو بیٹا ہوا ہے. ایک مرتبہ علی نے بیٹے کو آغوش میں لیا اور لینے کے بعد عمر بلند کہتی ہے یا علی جب سے یہ ہوا ہے
یہ آنکھیں نہیں کھولتا، یہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ ایک مرتبہ علی نے فرمایا ہم نے کب آنکھیں کھولی تھی جب تک رسول نہ گئے۔ ایسے سنتے بجائے آپ کیسے سنتے ہیں کہ ہم نے کب آنکھیں کھولی تھی اپنی آبادی آگوش میں جب تک رسول نہ گئے، جب تک محمد نہ گئے۔ یہ آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک حسین نہ جائے، جب تک حسین نہ جائے یہ آنکھیں نہیں کھولے گا۔ حسین کو بلایا گیا، کہاں ہے میرا حسین؟ حسین آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے بھائی کو آگوش میں لیا، ایک مرتبہ عباس نے آقا کی خوشبو محسوس کی، عباس نے آنکھیں کھولی، حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، آنکھیں ملی۔ یعنی یوں کہوں دو آنکھیں چار ہوئی، نہیں بول کے آپ نے دو آنکھیں چار ہوئی۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا، ایک مرتبہ مسکرائے اور پیشانی کا بوسہ لیا، نہیں غور کیا آپ نے اے عباس کسے کہتے ہیں، جملہ سنیے گا اور اس کے بعد نعرہ وفا لگنا چاہیے۔ اتنا عباس آسانی سے نہیں ملتا، علی کو دعا سے ملا ہے تو جاؤں گا، اور جس کو عباس مل جائے اس کی قسمت سنور جاتی ہے، جس کی عباس دعا سن لے اس کی قسمت سنور جاتی ہے۔ عباس آسانی سے نہیں ملتا، تو جملہ سنیے گا کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس، ہائے 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 کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس، گود میں مصطفے ناطق کی بلا ہے عباس۔ پانچ معصوموں نے نہیں بول کے آپ نے پانچ معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس۔ امام حسین نے آگوش میں لیا، آنکھیں کھولی، لیکن ایک فرق ہو گیا علی کی ولادت میں اور عباس کی ولادت میں۔ جب علی دنیا میں آئے تو رسول کے چہرے کی زیارت کی، جب رسول دنیا سے گئے تو علی کے چہرے کی زیارت کی، لیکن عباس وہ ہے دنیا میں آئے تو حسین کی زیارت، آئے دنیا سے گئے تو حسین کی زیارت۔ یعنی عباس نے بتا دیا، بولتے جاؤں گا عباس کا آغاز بھی حسین، انجام بھی حسین۔ بس اللہ نے محمد پر آواز بلند۔ عباس کا مرتبہ کیا ہے؟ پوری توجہ میں رہتے جو جب آپ بات ہے کہ توحید سے وفا، حسین سے وفا، آقا حسن سے وفا، علی سے وفا، اہل بیت علیہ السلام سے وفا، خدا سے وفا۔ جب عباس 4 سال کے ہوئے بابا کی آغوش میں بیٹھے، جملہ سنیے گا، بابا کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ علی فرماتے عباس کہو ایک، 4 سال کے ہوئے کہو ایک، بابا ایک، لیکن توحید سے وفا اور انہیں سے وفا۔ عباس کہو دو، کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا، آئے 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 تو وہ کیسے کہوں، آپ سمجھے نہیں، آپ پہنچے نہیں۔ یعنی جس زبان سے آقا کہہ دیا حسین کو بھائی نہیں کہوں گا، حسین آقا ہے۔ سلمان محمد والے محمد پر آواز ہے بلند۔ جناب عباس دیکھیے سنیے گا تاکہ لوگ آ جائے۔ میں ایک بہت اہم واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس کے شجاعت پر لوگوں نے کتابیں لکھی، علم پر کتابیں لکھی۔ جناب عباس اپنے دور کے سب سے شجاع ترین انسان تھے۔ جناب عباس اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن اپنے علم کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے وفا، حسین سے وفا کیوں ظاہر نہیں کیا جناب عباس نے اپنے علم کو؟ حسین کے ہوتے ہوئے عباس نے کبھی یہ نہیں چاہا کوئی مجھے عالم کہہ کے پکارے۔ یہ ہے حسین سے وفا۔ توجہ ہے جناب عباس کے پاس تمام جتنے بھی علوم تھے جو دنیا میں تھے ان کا بھی علم تھا، جو دنیا میں نہیں آئے تو اس وقت تک ان کا بھی علم تھا۔ توجہ ہے اور عراق میں غالب دین نے صاحب کی تقریر میں کہہ دیا
جناب عباس شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن جناب عباس عالم نہیں تھے۔ ذرا سر اٹھائیے گا بھائی، کیا کہا؟ جناب عباس عالم نہیں تھے، شجاع تھے۔ جناب عباس کی خواب میں آئے اور خواب میں آنے کے بعد کہا عالم یہ بتا تیرے پاس علم کہاں سے آیا ہے؟ آئے آئے لیکن غازی کے فضائل ایسے سنتے ہیں آپ بتا تمہارے پاس علم کہاں سے آیا ہے؟ کہا میرے بابا نے مجھے دیا ہے، انہوں نے پڑھایا ہے۔ کہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ کہ ان کے باپ نے پڑھایا ہے۔ کہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ آئے ہے کہ ان کے باپ نے پڑھایا، کہ ان کے باپ کے پاس کہاں آیا؟ کہاں سے آیا؟ کہ نجف میں علی کی دہلیز پر سجدہ کیا، زمین کو چاٹا تو وہ عالم بن گئے، تو صاحب عالم بن گئے، وہ عالم بن گئے۔ تو ایک بڑا حضرت عباس کہتے ہیں عالم تیرے سمجھ میں بات نہیں آئی، تیرے بابا نے، دادا نے، پردادا نے میرے بابا کی زمین کو چاٹا تو وہ عالم بن گئے۔ ارے میں نے تو اپنے بابا کی زبان چوسی ہے، اور کیا میں نے زبان چوسی ہے۔ ابھی آپ کو زبان کا اثر بتاؤں، لوہارے دہلی امام کا اثر بتاؤں۔ 8-10 امام بیٹھے ہوئے، امام اہل کے بیٹھے ہوئے، ان کے برابر میں ابو الہاشم امام کے ساتھ تشریف فرمائے۔ ہندوستان سے ایک ہندی آیا اور ہندی میں اسے سلام کیا آگے اور امام سے ہندی میں گفتگو کی۔ امام نے اس کو ہندی میں جواب دیا، لیکن ہندوستان سے آیا تھا، امام نے اس کو ہندی میں جواب دیا۔ جب جواب دے چکا وہ سن لیا، اس نے جواب سن لیا تو چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو ابو الہاشم بیٹھے تو برابر میں اور ایک مرتبہ کہا مولا یہ کون تھا؟ کہ یہ ہندوستان سے آیا تھا۔ کہ یہ کون سے زبان بول رہا تھا؟ کہ یہ ہندی بول رہا تھا، ہندوستان سے آیا۔ ایک مرتبہ کہا اچھا مولا آپ کو ہندی بھی آتی ہے؟ آئے نہیں بول کیا آپ نے، مولا آپ کو ہندی بھی آتی ہے؟ تو امام نے فرمایا لیکن اس زمانے میں 72 زبانیں دنیا میں بولی جاتی تھی، تو امام نے فرمایا ایسی کوئی زبان نہیں ہے جو ہم جانتے نہ ہو۔ ایسی کوئی زبان نہیں ہے جس کا علم ہمیں نہ ہو۔ دیکھو ابو الہاشم اس وقت زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کتنی زبان میں رہتی ہے؟ 72 زبانیں بولی جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ابو الہاشم کہتے ہیں مولا میں بھی بول سکتا ہوں یہ زبانیں؟ کہا تم بھی بول سکتے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ مٹی کا ہیلا پڑا ہوا ہے، یہ ہمیں اٹھا کے دو۔ ابو الہاشم نے اٹھا کے دیا۔ امام نے اپنا لوہا کے تحت اس ڈھیلے پہ لگایا اور لگانے کے بعد تاریخ بتاتی ہے ابو الہاشم نے جیسے ہی اپنی زبان پہ رکھا تو ابو الہاشم 72 زبانیں بولنے لگے۔ نہیں اور کیا بولے؟ ابو الہاشم 72 زبانیں بولنے لگے۔ کتنی زبانیں بولنے لگے؟ ابو الہاشم 72 زبانیں بولنے لگے۔ یعنی اگر معصوم کی زبان سے ایک مٹی کا ڈھیلا مس ہو جائے تو غیر معصوم 72 زبانیں بولنے لگے۔ اور حضرت عباس فرمانے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کی زبان چوسی ہے۔ نہیں اور کیا بولے؟ میں نے اپنے بابا کی زبان چوسی ہے۔ اے عالم تجھے شرم نہیں آتی جو الحضرت عباس کے اوپر طنز کرے یا ان کی برائی کرے؟ وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے۔ بس اللہ نے محمد والے محمد پر بارہ جلن بھائی بابا سے بلند، بہت بابا سے بلند سے بات محمد والے محمد۔ جناب عباس کی شجاعت اور میرے عزیزوں جو نام عباس لکھ کر گلے میں پہنتا ہے اللہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ توجہ جاؤ گا حضرت عباس کے نام میں بہت اثر ہے۔ اگر آپ حضرت عباس کے نام پر آج نہ بولے میرے عزیزوں، اس لیے کہ شہزادی آئی ہوئی ہے میرے عزیزوں، قسم خدا کے بڑے قیامت کا جملہ ہے۔ حضرت عباس کیسے آقا ہیں، حضرت عباس کیسے بادشاہ ہیں۔ شہزادی آتی ہے ان کی مجلسوں میں اور جب عباس کی مجلسوں میں آپ آ جاتے ہیں فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جاؤ گا انبیاء بھی آتے ہیں حضرت عباس کے فضائل سننے کے لیے۔ آدم ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، سب آتے ہیں فرش اعلیٰ پر۔ حضرت عباس کی جو مخصوص مجلس ہوتی ہے، آج شب 8 ہے، آپ آئے ہیں، آج ہر گھر میں حضرت عباس کا علم سجایا گیا ہے۔ آپ نظر و نیاز کر رہے ہیں، صبح کو بھی آپ نیاز کریں گے غازی عباس کی۔ سنیے گا عباس کیسا بادشاہ ہے، عباس کیسا آقا ہے۔ سنیے گا کہ خونے لگے حیات، سنیے گا شیر آپ محسوس ہوں گے، خونے لگے حیات بہایا نہ جائے گا، تم سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا۔ بدلا بیٹا ہو گیا بتائیے نا، خونے لگے حیات بہایا نہ جائے گا، تم سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا۔ اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ
معیشت ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا، سر پر ہے میرے حضرت عباس کا علم، سر پر ہے میرے حضرت عباس کا علم، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے فضائل کیا ہے؟ جب جناب عباس 9 سال کے ہوئے، مجھ سے کہا گیا ہے کہ مولوی صاحب آپ حضرت عباس کے فضائل پڑھیے، آپ محمد رکھے گا، سنیے گا۔ 9 سال کے ہوئے میدان میں مولا علی لے کر آئے جناب عباس، کہا عباس، جی بابا، عباس میں منا پر تلوار کیسے چلاتے ہیں؟ کہا بابا ایسے چلاتے ہیں۔ کتنے عمر ہے؟ 9 سال۔ عباس میں سرے پر کیسے تلوار چلاتے ہیں؟ کہا بابا ایسے چلاتے ہیں۔ قلب لشکر پر کیسے حملہ کرتے ہیں؟ کہ بابا ایسے کرتے ہیں۔ اور علی کہنے لگا ماشاءاللہ سبحان اللہ، جس کی تعریف علی کرے وہ عباس، آئے آئے اے دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ اور سب سے عظیم شجاع جس کی تعریف کرے اسے کہتے ہیں عباس۔ کہا عباس اچھا یہ بتاؤ، سپر کو اٹھاؤ۔ عباس نے اٹھایا کہ کیسے حملہ کرتے ہیں؟ تلوار کو لیا، سپر کو پکڑا، اے بابا ایسے حملہ کرتے ہیں۔ عباس خوش ہو رہے ہیں، ایک خوش ہو رہے ہیں، علی خوش ہو رہے ہیں۔ عبداللہ وہ آپ کی خدمت عالیہ میں اگر آپ کے بازو میں طاقت ہے اور سینوں میں دل ہے، حضرت عباس کے لیے جملہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے فرمایا عباس یہ بھالا اٹھاؤ، یہ بھالا اٹھاؤ، بڑا وزنی بھالا تھا۔ عباس نے بھالے کو دیکھا، بڑا لمبا بھالا تھا۔ عباس نے بھالے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا عباس اس کو پھینکو، آسمان کی طرف پھینکو، ہم تمہارے بازو کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی، دنیا کا سب سے بہادر انسان۔ عباس سے کہہ رہا عباس 2 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر ہے، عباس اس بھالے کو اٹھاؤ، آسمان کی طرف پھینکو، ہم تمہارے بازو کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ عباس نے بھالے کو اٹھایا، ہوا میں اچھالا، اچھالنے کے بعد آسمان کی طرف پھینکا۔ آپ نے غور نہیں کیا، آسمان کی طرف پھینکا، یعنی بھالا اتنے دور گیا، نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب جملہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں، بھالے کو جاتا ہوا علی نے دیکھا، آتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند۔ ماشاءاللہ بڑا سلام کیا آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ حضرت عباس کہا عباس بیٹا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے عباس، ہم تمہارا ایک روز امتحان لیں گے، یاد رکھنا ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کہا جی بابا، جاؤ گھر جاؤ۔ علی چلے گئے، عباس چلے گئے۔ جب رات کا وقت آیا، علی گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ دی، لجام کو کھینچا، اپنے کھجور کے باغ میں علی آئے اور ایک مرتبہ علی پہرا دینے لگے۔ جب کافی ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، تو ماں نے کہا، امت نے کہا عباس جاؤ اپنے بابا کو بھیجو، تمہارے بابا کی نماز کا وقت ہو گیا، آج پہرا تم دینا، بابا کو گھر بھیجو۔ حضرت عباس آئے، گھوڑے پہ بیٹھے، بابا کے قریب آئے تو ایک مرتبہ علی نے دیکھا عباس کیا بات ہے؟ کہا آپ کو اماں نے بلایا ہے، آج پہرا ہم دیں گے، جو ہے آج پہرا ہم دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے عباس۔ اچھا عباس لیکن سنیے گا، پہرے داری اس بات کی ہے کوئی باغ کے اندر داخل نہ ہو پائے۔ کیا کہا؟ پہرے داری اس بات کی ہے کوئی باغ کے اندر داخل نہ ہو پائے۔ کہا بابا کوئی نہیں آئے گا جب تک عباس ہے، آئے 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 کوئی نہیں جا سکتا جب تک عباس ہے۔ کہا اچھا اگر کوئی جانا چاہے گا تو کیا کرو گے؟ کوئی زبردستی جانا چاہے گا تو کیا کرو گے؟ کہا ہم تلوار کو نکال دیں گے اور نکال کر کہیں گے ہم سے جنگ کر لو، اگر تم نے ہمیں زیر کر دیا تو باغ میں چلے جاؤ ورنہ واپس جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے بات، تلوار نکال لینا، ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں، تلوار نکال لینا۔ کہا جی بابا جان جملہ سنے گا۔ علی چلے گئے، تاریخ بتاتی ہے عباس گھوڑے پر بیٹھے، کبھی اس طرف باغ کا پہرا دے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب رات میں رات گزری، ایک لقاب پوش سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا بہت تیزی کے ساتھ باغ کے اندر
का बेटा अब्बास प्यारे पर है, आज अली का बेटा अब्बास प्यारे पर है कि हम जरूर जाएंगे, हम बाग के अंदर जाएंगे, क्या तुम नहीं जा सकते? हजरत अब्बास ने एक बार तलवार को खींचा और खींचने के बाद सवार के सामने खड़े हो गए, क्या तुम नहीं जा सकते? अगर जाना चाहते हो पहले हमसे मुकाबला करो, अगर तुमने हमें जेल कर दिया तो ये बाग में चले जाओ, ये बाग तुम्हारा है, इस बात के मालिक तुम हो जाओगे। अगर तुमने हमें जेल कर दिया, नकाब पोश ने सुना, कहा ये बात है, कहा ये बात है, नकाब पोश ने सुना, सुनेगा, नकाब पोश ने एक मतलब तलवार को उठाया, उठाने के बाद हजरत अब्बास की तरफ हमला किया। जनाब अब्बास ने तलवार को रोका, बाहर को रोका, फिर हमला किया, फिर अब्बास ने बाहर को रोका, फिर हमला किया, फिर अब्बास ने बाहर को रोका। लेकिन हजरत अब्बास एक चीज कर रहे हैं, वार को रोक रहे हैं, और जो वार को रोकता है तो उनसे कलाई उड़ जाती है, घोड़े की गर्दन उड़ जाती है। नहीं, और क्या आपने जब कोई बाहर आता है और कोई वार को रोकता है तो कलाई उड़ जाती है, घोड़े की गर्दन उड़ जाती है। लेकिन अब्बास ऐसे सफाई से वार रोकते हैं, न कलाई उड़ती, न घोड़ों की गर्दन उड़ती, न कलाई उड़ती, न घोड़े की गर्दन उड़ती। एक मर्तबा सवार वार करता जाता है, अब्बास वार को रोकते जाते हैं, सवार वार करता जाता है, अब्बास वार को रोकते जाते हैं। एक खातून है जो देख रही है कि दोनों लड़ रहे हैं, जानते हैं ये खातून कौन है? इसका शौहर इसको मारता था, परेशान करता था, रोजाना मारता था। वो देख रही है साहब, जब तो जवान आपस में लड़ रहे, रात का सन्नाटा, तलवारें चमक रही है, न वो शेर होता न ये शेर होता, दोनों बराबर लड़ रहे हैं, रात का सन्नाटा है। जब काफी देर हो गई तो जंग देखते हुए उसको एक मतलब घर में आई, उसके शौहर ने कहा कहाँ गई थी, क्या बात है? कहा मैं बाहर थी। कहा क्यों गई थी? तलवार को उसके शौहर ने उठाया, उठाने के बाद जैसे तलवार को उठाया उसने तलवार को उठा लिया उसके शौहर ने, जैसे शौहर ने हमला किया उसने बाहर को रोका, फिर हमला किया, फिर बाहर को रोका। शौहर बड़ा परेशान, बड़ा हैरान, ये फुनून जंग कहाँ से सीख कर आई है, क्या बात है, तो कैसे सीख गई? एक ही रात में तो उसने अपने शौहर से कहा आओ मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूँ, एक मंजर दिखाती हूँ। एक मतलब शौहर ने सुना, सुनने के बाद अब तारीफ बताती है, शौहर आया तो क्या देखा, तो जवान आपस में लड़ रहे हैं, तलवारें चमक रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, एक घोड़े की आपने तलवारें चमक रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं और घोड़े के सुनों से चिंगारी उठ रही है। और हमने आवाज दी वल्लाहियाते जवन वल्मोनियाते नरम, घोड़े के सुनों से उठने वाली चिंगारी की कसम, चाहे तो जब तलवारें चमक रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे, नहीं हो गया आपने सवार हमला करता रहा। अब्बास नौसारी के उम्र में हमले को रोकते रहे। एक मरतबा जब सुबह ताजिम नमदार हुई, सुबह ताजिम नमदार हुई, एक मरतबा वो सवार ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया, हटाने के बाद कहा अब्बास बस करो, तलवार को रोक लो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा बाबा अली मुर्तजा। कायनात में दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो अली के हमले को रोक सके। अब्बास तूने रात भर मेरे हमले रोकते रहे, नहीं और किया आपने, यानी जो ताकत
عباس کے پاس تھی، وہی طاقت علی کے پاس تھی، جو علی کے پاس تھی وہی عباس کے پاس تھی. یہ ہو بہو عباس مثل علی تھے، ہو بہو. سجاد میں، قد میں، قامت میں، وار میں، ڈھال میں، سونے میں، جنگ کرتے ہوئے بالکل حضرت عباس ہو بہو اپنے بابا کی شکل تھے. اور زیادہ مطلب شکل آپ کو دکھاؤ ایک جھلک جہاں میرے پاس اتنی دیر ہو گئی آپ سنتے ہوئے حضرت عباس کے بتائی. سنیے گا ایک جھلک جنگ صفین علی کی زلیفی کی جنگ ہے توجہ ہے، جس میں جناب عباس کی کتنی عمر ہے؟ 11 سال. حضرت عباس ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، اس کے بعد یہ ربط مسائل ہے. توجہ سمجھ رہے مطلب ایک رات ایسی آئی جس میں علی نے گھمسان کی جنگ کی. رات بھر میرے مولا جنگ کرتے رہے حضرت. اور اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر. توجہ ہے، رات بھر جنگ کرتے رہے. اور جب صبح ہوئی تو تاریخ بتاتی ہے مالک اشتر جو چیف کمانڈر تھے حضرت علی کی فوج جنگ صفین میں، انہوں نے کہا یا علی آج ہم جنگ نہیں لڑیں گے. کہا کیوں؟ کہا لشکر زخمی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے. دیکھیے عباس مثل علی ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہے، کسی کے سینہ زخمی ہے، ہم جنگ نہیں لڑیں گے. ایک مرتبہ حضرت علی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا آج جنگ ہو کے رہے گی. توجہ ہے، آج جنگ ضرور ہوگی. قیادی سب زخمی ہے، سب کسی کا ہاتھ ٹوٹا پیر ٹوٹا ہے. آپ کہہ رہے جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ہوگی؟ آج کوئی نہیں لڑے گا، آج میرا بیٹا لڑے گا. نہیں ہوئے کیا بولے؟ آج میرا بیٹا لڑے گا. حضرت علی نے اتنا جملہ کہا کہ پیرے پہ بیٹھنے کے بعد تاریخ بتانے کیا کہا؟ آج میرا بیٹا لڑے گا. حسن کھڑے ہوئے، بابا اجازت ہے، بابا اجازت ہے. کہا میں نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا لڑے گا. حسین کھڑے ہوئے، بابا اجازت ہے. کہا میں نے کہا ہے آج میرا بیٹا لڑے گا. اب تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ حسن حسین کہتے ہیں یا علی ہم آپ کے بیٹے نہیں ہے. کہا نہیں، تم محمد کے بیٹے ہو. تم محمد کے بیٹے ہو، میرا بیٹا لڑے گا. اب تاریخ بتاتی ہے حضرت عباس کھڑے ہوئے، کہا عباس میرے قریب آؤ، آج تم لڑو گے. اب تاریخ بتاتی ہے علی نے اپنے امامے کو حضرت عباس کے سر پہ رکھا. نہیں اور کیا آپ نے امامے کو، اپنے امامے کو عباس کے سر پہ رکھا. 2 سیکنڈ کے لیے یہ امامہ ابن عباس کے سر پر آیا تھا. کہا تھا یا علی سر تھکا جاتا ہے، زمین میں دھسا جاتا ہوں، اس لیے کہ ابن عباس غیر معصوم تھے. عباس معصوم ہے، عباس معصوم ہے. ایک بندہ تاریخ بتاتی ہے عباس کے چہرے پہ نقاب لگائی اور نقاب باندھی اور باندھنے کے بعد کہا جاؤ بیٹا عباس، دشمنوں نے دریا پر قبضہ کر لیا ہے، فرات پہ قبضہ کر لیا ہے. جملہ سنیے گا، اگر آپ جناب عباس کا نام اٹھانے والے جملہ سنیے گا، دریا پر قبضہ کر لیا ہے. عباس ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا بابا دریا سے پانی لاؤں یا پورے دریا کو آپ کے قدموں میں کھینچ کر لاؤں؟ آئے آئے بڑا قیمتی جملہ ہے. بابا دریا سے پانی لانا ہے یا دریا کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں لانا ہے؟ کہا نہیں عباس پانی لانا. جملہ سنیے گا، پانی لے کر آنا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے عباس ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے. عباس ایک بات یاد رکھنا، اس وقت تمہیں جنگ لڑنی ہے، اس وقت تک لڑنی ہے جب تک میں نہ آ جاؤں. میدان میں میں نہ آ جاؤں اور میری تلوار تمہاری تلوار کو کوسا نہ دے دے. میری تلوار تمہاری تلوار کو کوسا نہ دے دے. عباس ایک مرتبہ میدان میں آئے، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی قلب لشکر پر جاتے ہیں. چاروں طرف علی علی ہو رہا ہے. علی آ گئے. ایک مرتبہ عباس میدان میں سناٹا ہوا. جیسے سناٹا ہوا اس زمانے میں اس حاکم شام کے فوج میں ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا ابن شوشا. کہ کیا تھا صاحب؟ یہ 100 آدمی کے برابر اکیلا لڑتا تھا. اس کے اندر 100 آدمی کے برابر اکیلا لڑتا تھا. ایک مرتبہ اس نے عباس کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس، دیکھنے کے بعد کہا علی. لیکن اسے علی سمجھ رہا، توجہ ہے. کہا علی آج بڑے جوش میں لڑ رہے ہو، اگر تمہارا لشکر زخمی ہے بڑے جوش میں لڑ رہے ہو. ایک مرتبہ عباس نے سنا، اس کے قریب آئے. کہا دوبارہ کہہ رہے اس جملے کو دوبارہ. کہا علی آج بڑے جوش میں لڑ رہے ہو. کہا ایک مرتبہ اور کہے، اور جہاز مطلب ایک مرتبہ اور کہے. اس نے کہا یا علی بڑے جوش میں لڑ رہے ہو، بڑے جوش میں
حملہ کرتے رہے. تو مطلب جب سناٹا ہوا عمر یہاں آیا, آگے میں شام کے پاس آیا, کہا دیکھ رہے ہو آج اتنی بڑی جوش میں ہے, سناٹا ہو گیا ہے میدان میں, آج کوئی بچے گا نہیں. تو عمر کا کہا بڑا اتنا چھوٹا, وہ بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں بہت بڑا بات ہوں. تو عمر نے اتنے سوچا ہے گاڑی کا کام تمام کر دے. کہا نہیں, میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور میں اپنا نام خراب کرنا نہیں چاہتا. کہا کیا مطلب؟ کہ میں 100 کے برابر طاقت رکھتا ہوں, 100 پہلوانوں کے برابر. علی میدان میں اکیلا ہے, اگر میں علی سے لڑوں گا اکیلے علی سے تو میرا نام خراب ہوگا اور آپ کے لوگ مذاق اڑائیں گے میری بہادری کا. ایک مرتبہ کہا کبھی کیا کیا جائے؟ کہا ٹھیک ہے, میرے 7 بیٹے ہیں, میں کسی کو بھیجتا ہوں, کسی کو بھی بھیجتا ہوں علی کے مقابلے پر اور وہ کام تمام کر دے گا علی کا. کہا ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا, توجہ ہے, ایک بیٹے کو بھیجا. عباس نے اسے قتل کیا, عباس نے جہنم کیا. دوسرا آیا اسے بھی قتل کیا, تیسرا آیا اس کو بھی قتل کیا, چوتھا آیا اس کو بھی قتل کیا, پانچواں آیا اس کو بھی قتل کیا, چھٹا آیا اس کو بھی قتل کیا, ساتواں آیا اس کو بھی قتل کیا. یعنی سارے وکٹ گر گئے صرف فیلڈ میں. سباؤں کو گئے تو ساتوں کے ساتوں بیٹے قتل ہو گئے. مطلب ابن شوشا کو جلال آیا, غصہ آیا اور آنے کے بعد گھوڑے پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا علی تم نے میرے ساتوں بیٹے قتل کر دیا, تو میں چاہوں گا اب تمہارا میدان سے بچ کے جانا مشکل ہے. تو یہ کہہ کے ابن شوشا نے حملہ کیا. عباس نے حملے کو روکا, نہیں اور کیا ہم نے, عباس نے حملے کو روکا. ابن شوشا نے پھر حملہ کیا, عباس نے پھر حملے کو روکا. پھر ابن شوشا نے حملہ کیا, پھر عباس نے حملے کو روکا. ایک مرتبہ عباس نے کہا سمجھ اب میرا حملہ ہے, میرا وار ہے, جملہ سنیے گا, اب میرا حملہ ہونے والا ہے. ایک مرتبہ حملہ کرنے سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کسی کو دھوکے سے نہیں مارتے. یہی شیوا عباس کا تھا, جناب عباس نے کسی کو دھوکے سے نہیں مارا. ایک مرتبہ کہا تو مجھے علی سمجھ رہا ہے, میں علی نہیں ہوں, میں علی نہیں ہوں, علی کا بیٹا عباس ہوں. اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, نہ سنیے گا, اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. لیکن اللہ ابن شوشا کہتا ہے پھر اچھا ہوا, پہلے میں تمہیں قتل کروں گا, پھر تمہارے بابا علی کو قتل کروں گا. عباس نے سنا, تلوار کو مرتا اٹھایا اور ابن شوشا کے اوپر وار کیا, گھوڑے سمیت کاٹ دیا. جناب عباس نے سر کو کاٹا, ہونٹ کو کاٹا, سینے کو کاٹا, شکم کو کاٹا, گھوڑے کو کاٹ دیا. ایک مرتبہ تمام مجمع دیکھ رہا ہے کہ علی کا وار خالی چلا گیا. ارے عباس کا وار خالی نہیں جاتا. تاریخ بتاتی ہے اب جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس کا گھوڑا گیا تو گھوڑا ادھر ہوا, آدھا ادھر گرا, آدھا ادھر گرا. ابن شوشا کا جسم بیچ سے ایک پر تقسیم ہو گیا. ابن شوشا آدھا ادھر گرا, آدھا ادھر گر گیا. فوجے میرے شام میں ایک پتہ پروگرام مچا کہ علی آگے, چاروں طرف علی علی ہو رہا ہے, علی آگے, علی آگے, پیچھے علی, آگے علی, دائیں علی, بائیں علی. ہم نے سنے گا چاروں طرف علی علی ہو رہا تھا. نئے بول رہے تھے, عباس لڑ رہے تھے, دشمن کہہ رہے تھے علی آگے, علی ہمارے پیچھے ہے, علی ہمارے پیچھے ہے, علی ہمارے پیچھے ہے. ان کو یہ نہیں معلوم علی کسی کا پیچھا نہیں کرتے. علی پیچھے کسی کے نہیں جاتے, علی پیچھے نہیں جاتے, علی پیچھے سے حملہ نہیں کرتے. چاروں طرف علی علی ہو رہا تھا. اور ایک مرتبہ شاعر کہتا ہے شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے, تم نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. تم نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. ایک مرتبہ عمر عاص کہتا ہے کہ چاروں طرف سے حملہ کرو. 3 لاکھ کا لشکر تھا حاکم شام کا, اب کھیل لو علی کو, چاروں طرف سے کھیل لو. جملہ سنیے گا, چاروں طرف سے علی کو کھیل لو. اب تاریخ بتاتی ہے چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا گیا ہے. تو میں چاہوں گا عباس کبھی میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں اپنے بابا کی طرح, کبھی میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں. جب منظر علی دیکھ رہے تھے, علی دیکھ رہے تھے, علی نے مرتبہ اپنے چہرے پر نقاب کو باندھا اور باندھنے کے بعد ہوا میں بلند ہوئے. بلند ہونے کے بعد گھوڑے پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے مجلس کو چینتے ہوئے, لشکر کو چینتے ہوئے عباس کے گھوڑے کے قریب تو جاؤ اتنے قریب ہو گئے. عباس کے گھوڑے کے کان علی کے گھوڑے کے کان سے مل گئے. ایک مرتبہ تلوار کو چوما, عباس کی تلوار کو علی کی تلوار نے چوما اور چوم کر ایک مرتبہ علی کہتے ہیں عباس تم میمنہ پہ حملہ کرو, ہم میسر پہ حملہ کرتے ہیں. تم دائیں جاؤ, ہم بائیں جاتے ہیں. تم قلب لشکر میں جاؤ. اب ایک مرتبہ تلوار چلی علی کی اور عباس کی, چاروں طرف علی علی ہو گیا. ادھر بھی علی, ادھر بھی علی. ایک مرتبہ حاکم شام کہتا ہے دیکھ رہے ہو ہمارے یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں صبح سے
علی نے عباس کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور کہا یہ علی نہیں ہے، ھذا قبر بنی ہاشم، یہ قبر بنی ہاشم، یہ عباس ہے۔ آپ سن رہے ہیں 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے جناب عباس کے بولتے کو، 1 گھنٹہ ہو گیا، نہ آپ تھکے نہ میں تھکا۔ ایسا ہے طاقت جناب عباس دیتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، آپ بہت اچھا سنتے ہیں سمجھتے ہیں عزیزو۔ یہ ہے جناب عباس۔ اب تاریخ بتاتی ہے عزیزو، جناب عباس کس لیے مانا تھا؟ علی تاکہ حسین نے کہا، اور کیسا وفادار، کائنات میں ایسا وفادار انسان آج تک پیدا نہیں ہوا جیسے جناب عباس۔ آپ کو بتاؤ وفاداری، بتاؤں آپ کو ایسا وفادار انسان 7 سال کے جناب کے پاس، بس آپ آمد ہو جائیے 7 سال کے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز کی عباس، ابھی عباس کا لفظ سین تمام نہیں ہوا تھا کہ جناب عباس بہت تیزی کے ساتھ آئے، آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے عباس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس آج ہم نے بلایا تو تم بہت جلدی آ گئے، ایک زمانہ ایسا آئے گا میں تمہیں آواز دوں گا، تم نہیں آ سکو گے، تم نہیں آ سکو گے۔ عباس کی وفاداری، عباس نے سنا، تاریخ بتاتی ہے عباس نے سونا بند کر دیا، حضرت عباس نے سونا بند کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے عباس 7 دن 7 راتوں تک نہیں سوئے، نہ جانے کب میرا آقا مجھے بلا لے اور میں سوتا رہ جاؤں، حکم امام حکم آقا نہ مانو۔ تاریخ بتاتی ہے عباس نہیں سوئے، چہرہ سرخ ہو گیا، بخار میں تپنے لگے، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ جب منظر میں کلثوم نے دیکھا تو زینب کے پاس ہے، بہن زینب دیکھو تو صحیح، عباس کی حالت عجیب ہے، چہرہ بخار سے تپ رہا ہے، آنکھیں سرخ ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب کو معلوم ہوا، عباس کے قریب آئی، عباس ہمارے قریب آؤ۔ عباس قریب آئے، عباس ذرا چہرے کو بلند کرو، کیسا وفادار تھا، چہرے کو ہمارے طرح بلند کرو، آنکھیں ایک مرتبہ ہمیں دکھاؤ۔ عباس نے انکار کر دیا کہ نہیں شہزادی ماں نے منع کیا ہے، کبھی زینب کا چہرہ نہ دیکھنا۔ آپ نے جملہ سنے نہ مارو، کبھی زینب کے چہرے کی طرف نہ دیکھنا۔ کہ عباس تمہیں ہمارے حق کا واسطہ، اپنے چہرے کو بلند کرو۔ عباس نے چہرے کو بلند کیا، کیا دیکھا؟ آنکھیں سرخ ہے، چہرہ سرخ ہے، کیا بات ہے عباس، کیا بات ہے؟ کہا تو برداشت شہزادی میں 7 دن سے نہیں سویا، 7 راتوں سے نہیں سویا، پتہ نہیں میرا آقا مجھے کب آواز دے دے۔ آقا نے کہا ایک دن ایسا آئے گا میں تمہیں آواز دوں گا، تم نہیں آ سکو گے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سنا عباس کے بازو میں پکڑا، حضرت آؤ کلیجے کو تھام لو، جگر کو تھام لو، آج روزنے رونے میں کمی نہ کرنا۔ آج شہزادی آئی ہے اپنے لال عباس کے مسائل سننے کے لیے، غازی قلم کی جانب کرے یہاں۔ آپ تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ زینب بھائی، ارے ماجائے حسین تم نے میرے بھائی عباس سے کیا کیا دیا؟ عباس سوتا نہیں، 7 دن سے نہیں سوئے، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ حسین نے سنا، اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے، عباس کے قریب آئے، پیشانی کو چوم کر کہا عباس وہ زمانہ بہت دور ہے، عباس جب تمہیں میں آواز دوں گا تم دنیا میں نہیں ہوں گے، تم بازو کٹائے دریا پر سو رہے ہوں گے۔ آزاد آرو کھل کھل کے نہ رو، کھل کھل کے رو، بابا سے بلند کریا کرو۔ آزاد آرو آج شب 8 ہے، آپ غازی کے مسائل سن رہے ہیں، 2 راتوں کا مہمان ہے ہمارے آقا حسین، بڑی رونقیں تھی، رو لیجیے فرصت دے لیجیے، جو اگلے سال جیے گا وہ ان مجلسوں میں آئے گا، حضرت جو زندہ رہے گا وہ ان مجلسوں میں آئے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ چلے گئے اس دنیا سے ایسا دارو اور روتے رہو۔ اگر آپ کے سینوں میں دل ہے اور دل میں درد ہے، میں مختصر تمام مسائل کو ایسا دارو، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگنے سے زیادہ، عباس کی آنکھ میں تیر لگنے سے زیادہ، عباس کے بازو قلم ہونے سے زیادہ، عباس کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی میں بتاؤں آپ کو؟ عباس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ 3 دن سے سکینہ دامن پکڑ کر کہتی ہے چچا مجھے پیاس لگی۔
अल्लाह सब से बड़ी मुसीबत ये थी जब सकीना कहती थी चाचा मुझे प्यास लगी है, अब्बास घुट के रोते थे, अजहर घुट के रोते थे। जब रहा न गया सकीना को आगोश में उठाया, अजहर एक मरतबा आका के पास आए, आका मुझे जंग की इजाजत दे दीजिए, जंग की इजाजत दे दीजिए। अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। कहा अब लश्करी का रहा जिसकी मैं अलमदारी करता था, हबीब चले गए, जोन चले गए, और चले गए, मोहम्मद चले गए, मेरा कासिम मारा गया, अब कोई बाकी ना रहा, अकबर के सिवा अब कोई बाकी नहीं है। एक मरतबा हुसैन ने अब्बास को देखा, कहा अब्बास उससे जाकर इजाजत लो जिसने तुम्हें अपनी आगोश में पाला है। जुमला सुनिए आपने, जिसने तुम्हें अपनी आगोश में पाला। कौन? जनाब ज़ैनब, जनाब अब्बास से 22 साल बड़ी थी, अपनी आगोश में पाला है। और प्यार में कहती थी जनाब ज़ैनब जनाब अब्बास को, वलदी अब्बास, मेरा बेटा अब्बास। जुमला सुनिए, ज़ैनब कहती थी मेरा बेटा अब्बास। अरे भाई को बेटे की तरह पाला है। एक मरतबा आया जनाब अब्बास आए, शहजादी वो सत्य आखिर के लिए आया। वो अल्लाह जनाब ज़ैनब ने सुना, जुमला सुनकर चतारो, एक मरतबा सुना अली की बेटी खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद एक मरतबा अज़ादारो रोकर कहती है, अब्बास जब पापा दुनिया से जा रहे थे मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे पास में रस्म काटी जाएगी, मैं सोचती थी वो दिन कब आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, जिसका पास जैसा भाई हो। अब मुझे यकीन हो गया मेरे बाजुओं में रस्म काटी जाएगी। अज़ादारो आवाज़ के लिए बदल होना चाहिए, शर्म करके ना होना। तुम्हें हुसैन का वास्ता है, तुम्हें अब्बास का वास्ता है, अगर किसी के आंसू आए ना तो आवाज के साथ होए। ये क्या करे, इसलिए कि सबका चेहरा शहजादी देख रही होगी। इमाम ज़माना आए हैं अब्बास का पुरसा लेने के लिए। अज़ादारो तारीफ बताती है, अली की बेटी रोने लगी, तमाम बीवियों को बुलाया, अम्मा फिजा हमारे करीब आओ, बाबू रबाब हमारे करीब आओ, बाबू मलैला हमारे करीब आओ। जब सब बीवियां जमा हो गई, एक मुद्दा अब्बास को हल्के में लिया और लेने के बाद अली की बेटी कहती है मुझे माफ कर देना, जिसके भरोसे में तुम्हें लाई थी वो मेरा लाजी दरिया पर जा रहा है, बीवियों मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर, मौला को सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। अज़ादारो एक मरतबा उससे आखिर जब हो गई, एक मरतबा हुसैन के पास आए, सकीना ने अज़ादारो बच्चों को इकट्ठा किया और मस्जिद को लिया, कहा देखो रो नहीं, मेरा चचा पानी लेकर आएगा, आप साहिबाने औलाद हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। तारीख बताते हैं करबला में 86 बच्चे थे जो मौजूद थे। जब करबला के पास चले 86 बच्चे तारीख में मौजूद हैं। अज़ादारो अब्बास कह रहे हैं, कोई कह रहा है अम्मो हमें पानी मिल जाएगा। अब्बास बच्चों को देखते हैं और रोते जाते हैं। अज़ादारो जुमला सुनिए आपने, सकीना निकल गई, चचा चचा जा रहे हैं, सब्र करो, मेरे चचा पानी लेकर आएंगे, चचा जरूर आएंगे। अज़ादारो एक मरतबा अब्बास चले, तलवार को लिया, हुसैन ने तलवार को लिया और लेने के बाद तलवार को तोड़ कर फेंक दी और फेंकने के बाद टूटा हुआ नेज़ा अब्बास को दिया। जब अब्बास चलने लगे, अब्बास के फरे पर लिखा हुआ था, अलम पर लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। उसको एक मर्तबा मिटाया, लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुमला सुन लिया अज़ादारो आपने, बड़ी आसानी से क्या लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास मैदान में आए, अब तारीख बताती है जंग नहीं की जनाब अब्बास ने वजीफा किया है। जो सामने आता था उसको ऐसे उठाते थे, हवा में फेंकते थे, उठाते थे, हवा में फेंकते थे। जब 40 फेंक देते थे तो जिसको पहले फेंका है वो नीचे आता था। इतनी ताकत थी जनाब अब्बास में। अज़ादारो 3 दिन के भूखे प्यासे थे। हज़रत अब्बास एक मरतबा फरात में पहुंचे और पहुंचने के बाद घोड़े को फरात में उतारा, मस्जिद में खड़ा और घोड़े से कहा तू भी पानी पी ले, 3 दिन का प्यासा है। एक मतलब घोड़ा रोने लगा, आका मैं कैसे पानी पी लूं, मेरे से पी लूं।
अब्बास तीर को निकाल ले थे, जुमला शुरू में सदारो तीर को निकाल ले थे। आजादारो तारीख बताती है जैसे अब्बास ने सर को झुकाया और तीर को निकालना चाहा, तारीख बताती है आजादारो जब भी आप सर को झुकाएंगे आपको मालूम है तीर ऐसे नहीं निकलता, सर को झुकाया जाता है। इतने में एक जालिम आया, अब्बास के दाहिने बाजू पे वार किया, दाहिना बाजू कलम हुआ। एक जालिम आया, अब्बास का बाएं बाजू कलम हुआ। आजादारो तीर कैसे निकाले? हम पहले हाथ थे, अब हाथ ना है, हाथ कट चुके। मतलब तबा के तरफ देखिएगा, एक जालिम आया, आज इमाम ज़माना आए मजलिस में, तो सुनिएगा अब जैसे आजादारो तीर निकाला, हाथ ना है, हाथ दोनों घुटनों से दोनों जानों से अब्बास ने तीर को निकाला, जानों को मतलब दबाया, तीर को दबाया और निकालना चाह रहे थे। एक जालिम आया, दोनों हाथों से अब्बास के सर पे घुस मारा, सर शिकायत हुआ। आजादारो अब्बास का सर दो हिस्से में तकसीम हो गया। इतना जबरदस्त घूस था। आजादारो तीर आया, मशक़ सकीना पे लगा। आजादारो जब तीर मशक़ सकीना पे लग गया, अब्बास ने घोड़े का मुंह दरिया की तरफ मोड़ लिया। अब खेमे में जाकर क्या करोगा? पानी बह गया। ये पानी नहीं था, मुस्किना के अरमान बहुत हो गया, बहुत किया करेंगे। मरतबा अब तारीख बताती है अगर आपके सीनों में दिल है, दिल में दर्द है, अल्लामा दरबंदी लिखते हैं अजहर जैसे अब्बास घोड़े से गिरे हैं। आप आजाद करबला गए होंगे, आपको मालूम है जनाब अब्बास इतने कदावर थे, जब घोड़े पे बैठते थे तो पांव जमीन पर खस कहते थे। इतना नहीं सही भाईसान अजहरों और कब्र ऐसी है जैसे किसी दो साल की बच्चे की होती है, इतनी छोटी कब्र क्यों है? तो अल्लामा दरबंदी लिखते हैं जब मेरे पास घोड़े से गिरे, एक मतलब मेरे साथ क्या है, शाम वालों, मक्के वालों, हिजाज वालों, मदीने वालों, कूफे वालों, आओ जिसको अली से बदला लेना हो वो अब्बास से बदला ले ले, जिसको अली से बदला लेना हो वो अब्बास से बदला ले ले। आजादारो जालिम आए, कोई तीर लेकर आया, कोई भाले लेकर आया, कोई नेज़े लेकर आया, जिसके पास कुछ नहीं था वो पत्थर लाया। जनाब अब्बास के ऊपर तीर चलने लगे, भाले चलने लगे, तलवारें चलने लगी। आजादारो पत्थर बरसने लगे। एक बंदा हुसैन ने आवाज दी, अल्लाह इंतसरा जारी, अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। आजादारो को जुमले पढ़ने हैं, खत्म दुआ है। हुसैन गिनते हैं, उठते हैं, कहते हैं अब्बास किधर हो? एक बता आवाज आई, आका इधर आइए। अब इधर है हुसैन अब्बास के करीब आए। आजादारो बड़े कीमती जुमले हैं, असल खुदा के दिल फटकाए गए जुमले पढ़ते हुए। एक मर्तबा अब्बास कहते हैं आका जब दुनिया में आया था आपकी ज़ियारत की थी, दुनिया से जा रहा हूँ आका, आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन आका क्या करूँ? एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून जम गया है। आका मेरा तीर मैं खुद निकाल लेता, अगर मेरे बाजू होते आपको ज़हमत न देता, आपको ज़हमत न देता। आका अगर बाजू होते हुसैन ने चीख मारी और बाबा से बरन गिरिया किया। एक बंदा अब्बास के तीर को निकाला, आंख के तीर को निकाला, एक आंख से खून साफ किया। अब्बास ने ज़ियारत की। अजहर एक बंदा हुसैन कहते अब्बास मेरे दिल में एक तमन्ना है, जब से तुम दुनिया में आए हो हमेशा मुझे आका कहा है, भाई कह के पुकारो। अजहर एक मर्तबा अब्बास कहते आका आका होता है, गुलाम गुलाम होता है, मैं तो आपका गुलाम हूँ, हाँ मेरे आका है। अजहर एक बंदा हुसैन बोलने लगे तो तुम्हें इमाम पे वक्त हुक्म देता है मुझे भाई कह के पुकारो ताकि मैं सुकून से पढ़ सकूं। अब्बास ने भाई कह के पुकारा, अब्बास हम गए। आका अभी भाई के होते हुए बोलने की बातें ना करें, अभी अब्बास जिंदा है, आप मरने की बातें ना करें। अजहर हुसैन रोने लगे। अजहर एक मर्तबा अब्बास ने भाई कहा आप
سنتے رہتے ہیں. عباس کی وہ پرواز ہو گئی. حسین نظر رونے لگے بیٹھ کر لاش پر, نظر رونے لگے. عباس کی وصیت تھی میرے لاشوں کو خیمے میں نہ لے جانا, میرے لاشوں کو خیمے میں لے جانا. سنارو عباس کا لاشا خیمے میں کیوں نہیں آیا؟ ظاہری پڑھتے ہیں عباس شرمندہ تھے نہیں. سنارو یہ بات نہیں ہے. عباس کے لیے جملے نہ کہا کرو کہ عباس شرمندہ تھے. سنارو خیمے میں عباس کا لاشا کیوں نہیں آیا؟ آپ کو معلوم ہے اگر سکینہ عباس کے لاشے کو دیکھ لیتی تو مر جاتی. اتنا ضروری لاشا تھا عباس کا. اس لیے لاشے نہیں آیا. بیویاں مر جاتی عباس کا لاشا دیکھ کر, اس لیے کہ ناز تھا عباس کے اوپر. ایک مرتبہ حسین نے لاشے کو دریا پہ چھوڑا. جملہ سنے عالم کو لیا, عالم کو لیا. ایک مرتبہ جب عالم قریب آیا, سکینہ نے بچوں کو بلایا, بچوں میرے قریب آؤ, رو نہیں, میرے چچا آئے ہیں, چچا کا عالم آ رہا ہے, میرے چچا آتے ہیں, ابھی سب کی پیار پہنچ جائے گی. آجا دارو. جب عالم قریب آیا, عالم تھا, عالم مارنا تھا. بچوں نے مجھے بولے, سکینہ عالم سے نکل گئی. بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ عباس نہیں آئے گا. سکینہ افراد کی طرف دوڑی, حسین نے پکڑ لیا. سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا بابا میں پانی نہیں پیوں گی, میرے چچا کو بلا دو. آوازیں بند ہو گئی آپ کی. ایک سننا ہے جب تک ہوا ہے بابا, جب تک سکینہ زندہ ہوگی پانی نہیں مانگے گی. قسم خدا کی آپ پانی میں دکھا دو. عباس کے بولنے کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا. آزاد سکینہ کتنی مظلوم ہے. آج سکینہ آئی ہے اپنے چچا کو پرسا عزت لینے کے لیے. سکینہ آئی ہے, بیوی سکینہ آئی ہے, دامن جلا ہوا ہے, چہرے پہ تماچوں کی نشان ہے. سکینہ آئی ہے تو ایک جملہ ہے, خط میں دعا ہے. اگر آپ کے سینوں میں دل ہے اور دل میں درد ہے تو گھر تک لوٹتے ہوئے جاؤ گے یا جب بھی بستر پہ لیٹو گے اور سوچ سوچ کے رہو گے. اتنا بھاری جملہ آزاد قسم خدا کے آنے والا ہے. میرا دل پھٹتا ہے جملہ پڑھتے ہوئے. اصل سن لیا جملہ آپ نے جب حسین علم لائے, عزاداروں خیموں میں علم آیا. تاریخ بتاتی ہے جناب زینب نے علم کو دیکھا, عباس کا لاشا نہیں آیا تھا. جملہ سن لیا آپ نے, عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا تھا, علم آیا تھا. زینب علم سے ایسے لپٹ گئی جیسے پہلے بھائی کی لاش سے لپٹ جاتی ہے. آپ نے غور نہیں کیا جنارو, ایسے علم سے لپٹ گئی جناب زینب جیسے پہلے بھائی کے جنازے سے لپٹ جاتی ہے. اور ہو کر کہا اے میرے غازی, اے میرے غازی, تمہاری بہن تمہارے بغیر کیسے جیے گی؟ حسین رو رہے ہیں تو جملہ پڑھنے میں جاؤ سنیے گا جنارو. اگر آپ کے کلیجوں میں طاقت ہے تمہاری بہن تمہارے بغیر نہیں جی سکتی. ہزاروں حسین رو رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین جناب زینب کے قریب آئے, زینب کے قریب آئے, جناب زینب کے قریب آ کے کہتے ہیں زینب آج حسین کو اطمینان ہو گیا, اب حسین سکون سے مر سکتا. جملہ سن لیا جناب آپ نے, بڑا قیمتی جملہ قسم خدا کے مسائل کا, اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا. آج حسین سکون سے مر سکتا ہے. کہا بھیا وہ کیسے؟ کہا بہن زینب جب عباس دنیا سے جا رہے تھے تو مجھے بھائی کہا, مجھے بھائی کہہ کے پکارا, میرے دل میں اطمینان ہو گیا. حضرت کلیجے کو تھام لو, جگر کو تھام لو. ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے علی کی بیٹی طرف گئی, دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا, کبھی سینے پر ماتم کیا, کبھی سر پر ماتم کیا. ہائے میری قسمت, ہائے میری قسمت, ہائے میری قسمت. فرات کا رخ کر کے آواز دی, عباس. حسین کو بھائی کہہ کے پکار دیا. زینب کو ہمیشہ شہزادی کہا, کبھی بہن نہیں کہا. اے عباس ایک مرتبہ بہن کہہ کے پکارو عباس, تاکہ زینب سکون سے مر سکے. عباس بہن کہہ کے پکارو, ناشا عباس تڑپا ہوگا.
ہے